This program is brought to you by Shazia Pharmacy. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ پروگرام رمضان المبارک اور خواتین میں آپ کے ہوسٹ فضا علی، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے گناہ۔ عزیزان ایمان، اس سے پہلے ہم نے بارہا گفتگو کی ہے کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے انسان کے لیے بخشش کا دسترخوان کو وسیع قرار دیا ہے، کس طرح سے انسان کے پروردگار عالم کو توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لیکن عزیزان، اس توبہ کو مانگتے وقت، مغفرت طلب کرتے وقت، استغفار کرتے وقت ہمیں کس طریقے سے اپنے گناہوں کو ذہنوں میں لے کے آنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے چھوٹے بڑے گناہوں کو انجام دیا ہے، میرے کون سے گناہ قابل بخشش ہیں یا کون سا گناہ قابل بخشش نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو جائے کہ انسان توبہ کی امید کے اوپر، انسان مغفرت کی امید پہ، پروردگار عالم کی امید پہ گناہ کرتا چلا جائے، تو خدا کہتا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان میری بخشش کی وسیلے سے، میری بخشش کے اوپر امید رکھتے ہوئے کہے کہ خدا تو بہت بخشنے والا ہے، تو میں ہر گناہ کو انجام دوں، رمضان المبارک آئیں گے میں بخشش کو طلب کر لوں گا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا درست ہے؟ نہیں۔ اگر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو شاید قابل استغفار ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں کہ جس کی بخشش طلب ہو سکتی ہے، وہ کون سے گناہ ہیں جس کی بخشش آسانی سے طلب نہیں ہو سکتی، تو واقعاً انسان پھر گناہ کرنے سے کترائے گا، پھر واقعاً انسان پھر سوچے گا کہ ہاں ایسا نہ ہو کہ میں اس گناہ کا مرتکب ہو جاؤں اور اپنی زندگی میں اس کی بخشش طلب نہ کر سکوں۔ ویسے تو خداوند عالم کی ذات الرحمن الرحیم ہے، خدا بخشنے والا ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم کہے کہ میں نہ بخشوں گا۔ کبھی کبھی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس کی کفایت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ خدا بخش تو دیتا ہے لیکن اس کے لیے انسان کو تیار ہونا پڑتا ہے، آمادہ ہونا پڑتا ہے، کچھ امتحانات کو دینے پڑتے ہیں۔ ایسا کیوں کہو کہ انسان کسی گناہ کو بخشوانے کے لیے بڑے بڑے امتحانات دے؟ بہتر ہے کہ اس گناہ سے اجتناب کرے۔ خداوند عالم کی رحمت وسیع ہے، لیکن اس طرح سے ہم نے اس سے پہلے والے سیشنز میں بات کی تھی کہ رحمت وسیع ہے، لیکن اگر کسی گناہ کی بخشش نہیں ہوئی، گناہ کی بخشش آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے، لیکن دونوں طرح میں جو گناہ کی جو بخشش ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں امتحان موجود ہیں۔ اس طرح سے میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ ماں اپنے بچے کی دھلائی کے بغیر اس کو نم بستر پر آنے نہیں دیتی، بس دھلائی ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کی دھلائی آخرت کے اندر عذاب کی صورت میں ہے اور کچھ لوگوں کی دھلائی دنیا کے اندر ہے، لیکن انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ کبیرہ کو عام طور سے ہی ایسے ہی بخشوا کے وہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی قیمت ادا ضرور کرنا ہوگی، اور وہ قیمت بھی آپ کے لیے جو ہے وہ نعمت سے کم نہیں ہوگی۔ خدا ایسا نہیں ہے خدا کہ نہیں میں تو رحمان ہوں، لیکن خدا کہ نہیں میں تمہیں کچھ عذاب ضرور دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان جو قیمت ادا کرے وہ قیمت بھی انسان کے لیے کیا ہو جائے، باعث رحمت ہو جائے۔ وہ قیمت فرض کریں کہ میں نے کسی گناہ کو انجام دیا، میں مشکل میں پڑ گئی، اس مشکل میں پڑنے کے بعد میرے وہ گناہ دھو دیا گیا اور اس مشکل میں پڑنے کا اجر بھی مجھے ادا کر دیا گیا، تو یہ خدا کی رحمانیت ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بے امید بخشش پروردگار عالم کسی گناہ کو انجام نہیں دینا۔ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جس کی بخشش آسان نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے میرا ظرف ہی ایسا نہ ہو کہ میں اس کی بخشش طلب کر سکوں اور آخرت کے اندر مجازات سے میرا پالا پڑ جائے۔ عزیزان ایمان، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں شاہ فرماتا ہے جو لوگ گناہ کبیرہ آشکار اور برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں سوائے سہون ہو جانے والے گناہوں سے، بے شک آپ کا پروردگار عالم بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مختصراً خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کبیرہ سے پرہیز کرتے ہیں، صحیح، اور سہون گناہ کو انجام دیتے ہیں، یعنی کہ اس طرح سے گناہ کو انجام دیتے ہیں کہ نہیں معلوم تھا، نہیں جانتے تھے، اور گناہ سرزد ہو گیا، یا ان گناہوں سے بخشتے ہیں جو متواتر ہوتے ہیں۔ کچھ عادت انسان کی ایسی ہے وہ تہمت لگاتا ہے، لگاتا ہی چلا گیا، یعنی سمجھ میں آ رہا ہے، پروردگار عالم سمجھا رہے ہیں وہ کون سے گناہ جس کی بخشش آرام سے مل جائے گی۔ وہ سہون، نہیں جانتا تھا، بار اللہ میں جاہل تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے اس گناہ کو انجام دے دیا، تو مجھے بخش دے۔ خدا کہتا ہے تمہاری ایک دفعہ کی بخشش، تمہارے ایک دفعہ کا توبہ کرنا اس عزم کے ساتھ کہ دوبارہ انجام نہیں دوں گا، میں بخش دوں گا۔ لیکن وہ کون سے گناہ ہے کہ اگر انسان اس دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ حتماً مجازات ہیں، حتماً عذاب ہیں۔ تو کون سے گناہ ہے؟ کہا گناہ کبیرہ، اور وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو متواتر ہیں، جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی، جھوٹ ہے، یا
غیبت ہے یا تہمت ہے، عادت ہے کہ سادہ سا گناہ ہے لیکن اس کو انسان متواتر انجام دے رہا ہے۔ یوں تو پروردگار عالم کا دوسرے حدیث قدسی یہ ہے کہ کسی بھی گناہ کو جو انسان چھوٹا سمجھتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو چھوٹا تو کسی گناہ کو نہیں سمجھتا، لیکن ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے اندر، میرے اندر وہ کون سی عادتیں ہیں جو متواتر ہیں، جو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو ہم لوگوں کو اذیت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ذات کا حصہ بن چکی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کی بخشش آسان ہے، جس کی انسان جب گناہ کی توبہ طلب کرے تو پروردگار عالم جلد سے جلد معاف کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ گناہ جو سہون بغیر اصرار کے انجام دی جائے۔ سہون یعنی کہ از خود انجام ہو جائیں، کوئی انٹینشنز نہیں تھی انسان کے، وہ گناہ اس سے سرزد ہو گیا، اور بغیر اصرار کے یعنی کہ متواتر نہیں ہے، دوبارہ نہیں، اس کی عادت نہیں ہے انسان کو انجام دیتا چلا جائے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کری کہ غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، کہ کبھی ایسا بول دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے فوراً توبہ کر لی، بخشش ہو گئی، لیکن آپ کی عادت ہی بن چکی ہے، آپ کی سرشت میں وہ چیز آ چکی ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ صحیح، جو سہون گناہ انجام دے دیا گیا ہے تو اس کی پرابلم نہیں ہے، آپ جیسی بخشش طلب کرو گے پروردگار عالم رحمان الرحیم میں فوراً بخش دے گا۔ اس کو کہتے ہیں گناہ صغیرہ۔ اس کے بعد وہ گناہ جس کا قصد ارادہ تو کیا ہو لیکن عملاً انجام نہ دیا ہو۔ فرض کریں میں سوچا ہو کہ میں فلاں پہ تہمت لگاؤں، میں نے سوچا ہو کہ میں کوئی شرارت کروں یا میں فلاں جگہ سے مال حرام کو کما لوں، لیکن میں نے اس کا انجام نہ دیا ہو۔ صحیح، تو یہ نیت تو کی ہے میں نے، لیکن پروردگار عالم کی معصیت کرنے کا سوچا تو ہے، خدا عالم کی خلاف ورزی کا سوچا تو ہے، لیکن انجام نہیں دیا۔ خدا کہتے ہیں جیسی توبہ کرو گے میں اس کو بخش دوں گا۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہیں گے جب عمل ہی نہیں کیا تو پھر توبہ کس بات کی؟ عمل نہیں کیا تھا لیکن ارادہ کیونکہ کیا تھا اور اس عظیم ہستی کے خلاف، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس کی توبہ طلب کر لے۔ وہ گناہ جس کے انجام دینے کے بعد فوراً عذر خواہی اور توبہ کر لی گئی ہو، یعنی کہ وہ ایسا گناہ ہے کہ جیسے انجام دیا، عمدن انجام دے دیا، جان بوجھ کے، اس سے پہلے ہم نے کیا بات کی، سہون انجام دے دیا، اس خود منہ سے نکل گیا، توبہ کی، توبہ قبول ہو گئی۔ ایک گناہ ایسا ہے کہ میں نے عمدن انجام دیا، کسی کو اذیت دے دی، کسی کے خلاف کچھ بات کر دی، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا۔ صحیح، لیکن اس کی کیونکہ میں نے احساس مجھے ہو گیا ہے اور میں نے فوراً اس کی عذر خواہی کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، تو یہ میرا گناہ کبیرہ میں نہیں، گناہ صغیرہ میں آئے گا، اس کی مجھے بخشش فوراً مل سکتی ہے۔ وہ گناہ جس کے لیے عذاب کا وعدہ نہ کیا گیا ہو، یہاں پر دیکھیے گا وہ کون سے گناہ ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کے اندر آ گئے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے کہا جس نے قتل کیا اس نے کل انسانیت کا قتل کر دیا۔ یہاں خدا نے ایک دیت بتا دی ہے، اس کی ایک سنگینیت بتا دی ہے۔ وہ گناہ کہ جس کے لیے عذاب کا وعدہ، یعنی کہ اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کے مجازات کیا ہے کہ مجھے اس کی جگہ قتل ہونا پڑے گا، یعنی کہ قتل کا بدلہ کیا ہے، خون کا بدلہ خون ہے۔ یا اگر کسی نے خدا نخواستہ زنا کر دیا ہے تو کیا ہوا، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو اعدام کیا جائے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے اس کام کا مرتکب ہوگا تو اگر اس کو دنیا میں سزا نہ بھی ملی تو اس کی آخرت میں سزا ملے گی، اور دنیا میں بھی وہ اس گناہ سے عاری، اس گناہ سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا جب تک وہ اس سزا کا مستحق نہ قرار پائے۔ جس طرح کی وہ سزائیں، وہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور ان کی بخشش مشکل ہوتی ہے کہ جس کی پروردگار عالم نے قرآن میں اس کی کوئی سزا بیان کر دی، جیسے قتل کی سزا بیان کری ہے، زنا کی سزا بیان کری ہے، چوری کسی نے کری ہے اس کی سزا کیا ہے، اگر کسی نے چوری کی ہے تو قرآن نے واضح آئے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو بس وہ سزا کہ جس کے قرآن میں پروردگار عالم نے سزا کو معین کیا ہے وہ گناہ کبیرہ کے اندر آتے ہیں۔ اگر وہ دنیا میں اپنی سزا پائے گا تو ہی اس کو آخرت میں بخشش مل سکتی ہے، لیکن اگر وہ دنیا میں بھی سزا نہیں پائے گا تو آخرت میں پکڑ اور زیادہ سنگین ہو سکتی ہے۔ تو ان گناہوں کی بخشش بہت مشکل ہے، کہ خدا نخواستہ اگر انسان ان گناہوں کا مرتکب ہو جائے تو اس کے لیے بخشش طلب کرنا بہت مشکل ہے۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ رمضان آئے گا، میں نے اس گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، میں اپنی بخشش کو طلب کر لوں گا، نہیں۔ اگر یہ گناہ انسان نے کیے تو ذہن میں رکھیے کہ اس کی مجازات سے انسان کو گزرنا پڑے گا۔ واللہ عالم، خدا عالم نے یہ ہمارے پاس ایک پیمانہ بھیج دیا ہے، اب خدا جانتا ہے کہ خدا کی کیا مسئلات ہیں، خدا کیا چاہے۔ وہ کیا میں نے پیمانہ بھیجا تھا، میں ہی معاف کر رہا ہوں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن کیونکہ یہ چیز قرآن میں آئی ہے، قرآن اٹل حقیقت ہے، ہم اس وقت قرآن کے روح سے بات کر رہے ہیں، باقی خدا جانے اور اس کا بندہ جانے۔ تو وہ گناہ کبیرہ کے اندر آتے ہیں جن گناہوں کے پروردگار عالم نے دیت بیان کی ہے، سزا بیان کی، قتل ہو گیا، زنا ہو گیا، چوری ہو گئی۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کو جلا دے، یہ سب سے عظیم گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو جلا دے، یعنی کہ ایک ہے قتل کر دے، تو اس قتل کی سزا کیا ہے، قتل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو جلا دے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کو بھی انسان جلائے، لیکن یہاں پر پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یعنی کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ خدا نے کہا دیکھو عملاً انجام دے دیے، تم نے توبہ کر لی، سہون انجام دے دیے، تم نے توبہ کر لی، متواتر انجام دو گے تو اس کی، اگر تم نے بغیر توبہ کیے مرے یا تم انتقال کر گئے تو کیا ہوگا، تمہیں اس کا عذاب دیا جائے گا۔ صحیح، تو بس جن اعمال کی خداوند عالم نے حد معین کی ہے وہ عمل گناہ کبیرہ کے اندر آتے ہیں،
اس کی بخشش مشکل ہے۔ وہ اعمال جو انسان سہون عادتاً انجام دیتا ہوا جا رہا تھا اور وہ پھر نہ رکا، یعنی کہ ہم نے کہا کہ اصل توبہ کسے کہتے ہیں کہ دوبارہ اس عمل کو انجام نہ دینا۔ تو اگر انسان نے کسی عمل کو دوبارہ انجام نہیں دیا تو اگر وہ متواتر بھی کام انجام دے رہا تھا تو پھر اس کی بخشش ہو جائے گی، لیکن توبہ کر لی ہے، عادت نہیں بدلی ہے، تو پھر یہ گناہ اپنی اسی جگہ پہ رہے گا اور بعد از مرگ انسان جو ہے اس کے مجازات سے دوچار ہوگا۔ یہاں ہم نے ایک کلی بات کری، یعنی کہ ہمارے ان 2 جملوں کے اندر گناہ کبیرہ کی بہت ساری لسٹ جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے کہ آخر کون سے گناہ کبیرہ تھے اور کون سے گناہ صغیرہ تھے، لیکن مولا علی نے ہمیں 2 پیمانے بیان کر دیے۔ ایک تو یہ کہ ہر وہ کام جس کو تم چھوٹا سمجھو کہ، کیونکہ ہر چھوٹا کام، بڑے جو کام ہوتے ہیں، بڑے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ان کا پیش خیمہ ہوتا ہے، وہ گناہ ہے۔ اس کے بعد جو میں نے 2 لفظوں کے اندر، 2 جملوں کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ یہ چیزیں جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے اندر آتی ہیں، امام علی علیہ السلام نے پوری لسٹ بیان کری ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ انسان کے لیے گناہ کبیرہ کا کام انجام گناہ کبیرہ کے طور پر ہو سکتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی انسان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، چوری گناہ کبیرہ ہے، شراب خوری گناہ کبیرہ کے اندر آتی ہے۔ یہ شراب خوری جو ہے اس کی بھی آپ کو ہم جانتے ہیں حد معین ہے، جو انسان شراب پیے کیا گئے اس پہ 70 کوڑے ہیں، 70 کوڑے کھائے گا تو پھر اس گناہ کے مجازات سے وہ انسان باہر آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے شراب، والدین کا راضی و خوشنود نہ ہونا، اگر کوئی عاق والدین ہو چاہے کتنا بھی نیک ہو، اگر اس کے والدین نے اس کو عاق کر دیا ہو تو اس کا ٹھکانہ ڈائریکٹ جہنم ہے۔ ان کا عاق ہونا، میدان جنگ سے فرار کرنا، یعنی کہ اگر کوئی گروہ مسلمان کا میدان جنگ کے لیے گیا ہے تو اب ان کو چھوڑ کے وہاں سے فرار کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ کسی یتیم کا مال میں ظالمانہ تصرف کرنا، کسی یتیم کا مال کھانا، کسی مردار کا گوشت کھانا، خون کھانا پینا، خنزیر کھانا پینا، غیر خدا کے نام پر ذبح شدہ حیوان کا گوشت کھانا، یعنی کہ کوئی حرام چیز کو، حرام گوشت، حرام حیوان کا کھانا پینا، سود کھانا، ربا کھانا، رشوت خوری، جوا، ناپ تول میں کمی، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی کہ لواط، ناحق گواہی دینا، خداوند عالم کی رحمت سے نا امید ہونا۔ یہاں دیکھیں کتنا خدا نے کتنا گناہ کبیرہ کس چیز کو قرار دیا کہ مجھ سے نا امید مت ہونا، جسے ہم نے کہا کہ خدا نے پیمانہ تو بیان کر دیا لیکن نا امیدی ابھی بھی کفر ہے۔ تمہیں تمہارا کام خداوند عالم سے مانگنا ہے۔ خدا نے پیمانہ کیوں قرار دیا؟ تاکہ تم اس سے اجتناب کرو۔ اس کے بعد دوسرا ہمیں جو گناہ نظر آ رہا ہے وہ ناپ تول میں کمی ہے، حرام مال ہے، مال حرام کے جتنے بھی گناہ ہیں ہمیں یہ گناہ کبیرہ نظر آ رہے ہیں۔ ظالموں کی مدد کرنا اور اس ظالموں میں بھروسہ کرنا، جھوٹی قسم کھانا، دوسروں کے حق کو غصب کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا، اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، خیانت کرنا، حج کی انجام دہی سے کوتاہی کرنا، کوئی کسی پہ حج واجب ہو وہ انجام نہ دے تو نصرانیت کی موت مرا، اولیاء خدا سے دشمنی کرنا، لہو و لعب، بےہودہ کاموں میں مشغول ہونا، گناہ پر اصرار کرنا۔ دیکھیں خدا کے جو ولی ہیں ان سے دشمنی کرنا، لہو و لعب، گناہ پہ اصرار، جس طرح ہم نے بیان کیا کہ کسی گناہ کو متواتر انجام دیتے چلے جانا، تو بس ذہن میں رکھیے اس کو کیٹیگرائز اگر ہم کریں تو حرام مال، چاہے وہ کسی کا یتیم کا مال ہو، وہ ربا ہو، وہ سود ہو، وہ چوری ہو، یہ چیز گناہ کبیرہ کے اندر آتی ہے۔ خدا سے نا امیدی بھی شرک کے اندر آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کسی پاک دامن عورت کی عزت مجروح ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے مجروح ہو، وہ زنا کے طور پر ہو، تہمت کے طور پر ہو، غیبت کے طور پر ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ عزیزان من، کوشش کریے کہ آپ کے سامنے اس کی مختصراً ڈیٹیلز بیان کر دی جائیں تاکہ انسان جو ہے وہ ہم لوگ ہوش کے ناخن لیں اور ان کاموں سے اجتناب کریں۔ امید کرتی ہوں کہ اس چھوٹے سے سیشن سے بہت زیادہ استفادہ کیا، اور ہمیشہ کی طرح سے یہ امید ہے کہ میں اور آپ ہم دونوں عمل کے میدان میں آگے نظر آئیں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔